عزیز طلبہ، آپ تمام کا استقبال۔ آپ نے جغرافی میں زمین کی طبعی ساخت، فزیکل اسٹرکچر اور واٹر ریسورسز یعنی آبی ذخائر کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے زمین کی شکل اور بناوٹ ایک جیسی نہیں ہے۔ کہیں پر پہاڑ میدان ہیں، اسی طرح آبی ذخائر میں سمندر، جھیل اور مختلف قسم کی آبی شکلیں واٹر باڈیز کا شمار ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا مطالعہ اسٹڈی کرتے وقت بہت ساری جغرافیائی اصطلاحات یعنی جغرافیکل ٹرم کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اسی غرض سے آج کے اس ویڈیو میں کچھ جغرافیائی اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ اصطلاحات کسے کہتے ہیں۔ اصطلاحات یعنی وہ لفظ جس کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں اور جو کسی علم کے ماہرین نے مقرر کیے ہیں، اصطلاحات کہلاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سطح مرتفع کو سمجھتے ہیں۔ سطح مرتفع، پلیٹو، اطراف کی زمین سے یعنی سراؤنڈنگ ایریا سے اونچی اور بلند ہوتی ہے، لیکن بلندی پر ہموار یعنی پلین ہوتی ہے۔ ایسی زمینی شکل کو سطح مرتفع کہا جاتا ہے۔ اسے ٹیبل لینڈ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دکن سطح مرتفع اور جھارکھنڈ میں اور چھتیس گڑھ میں چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع۔ سطح مرتفع انسانی زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ان میں معدنی ذخائر، منرل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی کان کنی یعنی مائننگ کے بہت سے علاقے ہیں وہ تمام سطح مرتفع کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع میں لوہے، کوئلے اور مینگنیز کے بڑے ذخائر ہیں۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ زمین یا پہاڑوں کو کھود کر مختلف چیزیں جیسے دھات، جواہرات، پتھر کا کوئلہ وغیرہ نکالنے کا عمل کان کنی، مائننگ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد خلیج کو سمجھیں گے، انگلش میں جسے بے کہا جاتا ہے۔ خلیج ایک ایسی آبی شکل یعنی واٹر باڈی ہے جس کے تین طرف خشکی یعنی زمین ہو اور صرف ایک طرف کھلا سمندر ہو، اسے خلیج کہتے ہیں۔ خلیج جسامت، سائز کے لحاظ سے چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر خلیج بنگال اور خلیج کچھ۔ اگر ہم اس کے بینیفٹ کی بات کریں تو بندرگاہ، پورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماہی گیری، فشنگ کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ بندرگاہ، پورٹ سمندر کا وہ مقام جہاں شپ، بحری جہاز آ کر ٹھہرتے ہیں اور وہیں سے مسافروں اور چیزوں کو لانے لے جانے کا کام ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے لفظ آبنائے سنا ہوگا جسے انگلش میں اسٹریٹ کہا جاتا ہے۔ آبنائے پانی کا وہ تنگ حصہ جو خشکی کے دو بڑے حصوں کو الگ کرے اور پانی کے دو حصوں کو ملائے، آبنائے کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آبنائے پالک جو بھارت اور سری لنکا کو الگ کرتی ہے اور بحر ہند اور خلیج بنگال کو ملاتی ہے۔ آبنائے کا استعمال آبی نقل و حمل، واٹر ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ جہازوں اور شپ کو ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں جانے میں مدد کرتا ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ لفظ جزیرہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جس کو انگلش میں آئی لینڈ کہتے ہیں۔ جزیرہ زمین کی ایسی شکل ہے
جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے جزیرہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت میں انڈومان نکوبار اور لکشدیپ آئی لینڈ۔ اگر ہم اس کے ایڈوانٹیج کی بات کریں تو جزائر قدرتی مناظر یعنی نیچرل سین سے مالا مال ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جزیرہ نما، جسے انگلش میں پیننسولا کہتے ہیں۔ ایسی زمینی شکل جس کے 3 سمت میں پانی ہو جزیرہ نما کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت کا جنوبی ساؤتھ کا حصہ جو بحر عرب، بحر ہند اور خلیج بنگال سے گھرا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے بینیفٹ کی بات کریں تو آبی نقل و حمل، واٹر ٹرانسپورٹیشن میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسرے ملکوں کے ساتھ میں سمندری راستے سے تجارت یعنی ٹریڈ ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ طویل اور لمبے چوڑے خوبصورت ساحل بیچ دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر جو زمینی شکل نظر آ رہی ہے اس میں 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک ہموار اور پلین زمین ہے۔ جغرافیہ اصطلاحات میں اس علاقے کو وادی کہتے ہیں، انگلش میں جسے ویلی کہا جاتا ہے۔ تو وادی کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پایا جانے والا نشیبی یعنی ڈھلوان علاقہ جو ہموار ہوتا ہے اسے وادی کہا جاتا ہے، ویلی کہتے ہیں۔ جیسے کشمیر وادی ہندوستان کے شمال میں یہ ویلی ہے جو پیر پنجال ماؤنٹین اور عظیم ہمالیہ گریٹ ہمالیہ سلسلے کے درمیان میں ہے اور اس سے گھری ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان نے سب سے پہلے وادیوں میں اپنا گھر بنایا کیونکہ یہاں پانی اور زرخیز زمین جیسی سہولت حاصل تھی۔ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ ہمالیہ کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے۔ جغرافیہ اصطلاحات میں پہاڑ یا پہاڑی کا سب سے اونچا مقام جو نکیلا ہوتا ہے اسے پہاڑ کی چوٹی کہتے ہیں، انگلش میں جسے پیک کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم آبی ذخائر یعنی سمندر ندیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جھیل کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ جھیل انگلش میں جسے لیک کہا جاتا ہے، لیک کہتے ہیں جسے۔ پانی کی وہ شکل جس کے چاروں طرف زمین ہو لیک کہلاتا ہے جھیل۔ جھیل کا پانی ساکن ہوتا ہے یعنی وہ دریا یا ندی کی طرح بہتا نہیں ہے۔ آپ نے شاید وہ شعر سنا ہوگا کہ ہم تو ٹھہرے ہی رہیں جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل گئے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھیل انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ماہی گیری، فشنگ، آبپاشی، اریگیشن، ڈرنکنگ واٹر کے لیے بہت اہم ہے۔ بھارت میں سب سے بڑی جھیل کیرلا میں ویمناڈ جھیل ہے۔ کبھی آپ نے گلیشیئر کا لفظ سنا ہے؟ یہ گلیشیئر کیا ہے؟ گلیشیئر پہاڑوں پر جمی ہوئی برف جب ڈھلانی علاقوں سے نکل کر آہستہ آہستہ زمین کی سطح پر بہتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہے تو برفانی ندی یعنی برف کی ندی کو گلیشیئر کہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے بھارت میں ہمالیہ ماؤنٹین کو گلیشیئر کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ اس بلند علاقے میں بہت سارے گلیشیئر ہیں۔ سیاچن بھارت کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے۔ گلیشیئر بہت سارے دریاؤں کا منبع ہے۔ مثال کے طور پر اتراکھنڈ میں گنگوتری گلیشیئر جو دریائے گنگا کا منبع ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی جان لو کہ جہاں سے دریا کے نکلنے کی شروعات ہوتی ہے اسے دریا کا منبع کہتے ہیں۔
انگلش میں جسے سورس آف ریور کہا جاتا ہے. اور جس جگہ دریا کسی سمندر یا کسی آبی ذخیرے میں واٹر باڈی سے ملتا ہے تو دریا کے اس مقام کو دریا کا دہانہ، ماؤتھ آف ریور کہتے ہیں. جیسا کہ اسکرین پر گنگا کا دہانہ اور منبع نظر آ رہا ہے. دریائے گنگا گنگوتری گلیشیئر سے نکلتا ہے جو سورس آف گنگا کہلائے گا، اور خلیج بنگال میں جس جگہ ملتا ہے اسے ماؤتھ آف گنگا کہا جاتا ہے. اور ایک اہم بات، بہت سارے دریا اپنے دہانے پر ڈیلٹائی علاقے بناتے ہیں. دریا اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں بہا کر لاتا ہے: کنکر، پتھر، کیچڑ، درختوں کے پتے، لکڑیاں، مردہ جانور. ان تمام چیزوں کے مجموعے کو تلچھٹ، سیڈیمنٹ کہتے ہیں. یہ دریا کے بہاؤ میں رکاوٹ بنتی ہے اور پھر دریا کئی راستوں میں ہو کر بہتا ہوا سمندر میں مل جاتا ہے، جیسا کہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے یہ گنگا کا ڈیلٹا علاقہ اس کو ہم کہیں گے. ڈیلٹا علاقوں کی شکل ڈیلٹا کے سمبول جیسی ٹرائنگل سی ہوتی ہے، اسی لیے اس شکل کو ڈیلٹا علاقہ کہا جاتا ہے. ڈیلٹا علاقے بہت زرخیز، فرٹائل ہوتے ہیں، جو ایک ایگریکلچر کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ گھنے جنگل ہونے کی وجہ سے بہت سارے جانوروں کا مسکن ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لفظ اور ٹرم ہیں جن کا استعمال جغرافی میں ہوتا ہے، اور ان کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے. کچھ اور اہم امپورٹنٹ ٹرم کسی اور ویڈیو میں سمجھیں گے. اجازت دیں. اللہ حافظ.